کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیرنٹنگ میٹر میں ایک اور اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے غیر تربیت یافتہ والدین۔ اس پروگرام میں ہم غیر تربیت یافتہ والدین کے کردار پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان مسائل کے حل سے بھی آگاہ کریں۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معزز شخصیات پروگرام میں موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گی۔ پروگرام میں موجود پہلی شخصیت آپ CEO ہیں ادارہ آفاق کے، اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کمیٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ 17 ممالک میں 50,000 سے زائد مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹریننگ کر چکے ہیں۔ محترم شاہد وارثی صاحب، سر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوسری مہمان ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، آپ بارہا اس پروگرام میں آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ سر، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو والدین کے کردار کے حوالے سے کی جائے اور ان کی تربیت کے حوالے سے کی جائے، تو ہمارے ہاں والدین کی تربیت کے حوالے سے کوئی اہتمام موجود نہیں ہے، کوئی نظام کار موجود نہیں ہے، اور اس سلسلے میں پھر ہم کیا چیزیں اختیار کر سکتے ہیں یا کس حد تک ضرورت ہے کہ والدین کی تربیت پر بات کی جائے؟ جس طرح مختلف شعبے میں ہمیں ٹرین افراد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ہم اسکول میں بات کریں تو ہمیں ٹرین پرنسپل چاہیے ہوتے ہیں، ٹرین ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف فیلڈ میں بھی جو ہے وہ ٹرین لوگ جو ہیں وہ اپنے کام کو ٹھیک سے کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے پیرنٹس کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اس وقت پیرنٹس کی ٹریننگ کے لیے انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں، ان کی تربیت کی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ان ٹرین ٹیچرز کو اگر آپ بچے حوالے ان کے کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی کوئی شخصی سازی نہیں ہوگی، بلکہ اس کے منفی اثرات پڑیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ماؤں کو بچوں کے حوالے سے آگاہ نہیں کریں گے، ان کی تربیت کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اس بچے کی شخصیت بننے کے بجائے وہ شخصیت اور خراب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو انٹلیکچولی ڈیولپ ہونا چاہیے، اس کی سماجی اور جذباتی نشو و نما ہونی چاہیے، جس کو سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسکول جانے سے پہلے فرسٹ 3 to 4 ایئرس کے اندر وہ گھر پر ہوتی ہے۔ اس وقت اگر ماں بچے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ذہنی نشو و نما کیسے ہوگی یہ نہیں جانتی، بچے کی جذباتی اور سماجی نشو و نما کیسے ہوگی یہ نہیں جانتی، اور اسی طریقے سے ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی یہ بھی نہیں جانتی، تو پھر یہ جو ٹائم ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے، جس کی ساری زندگی اس کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، اس ٹائم بچے کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ اس کی شخصیت سازی کا کام نہیں ہو سکے گا۔ اب یہ ساری معلومات کہاں سے ملیں گی؟ اب اس ساری معلومات کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے سیکھ کر آئیں اور انہیں پتہ ہو کہ اس عمر میں بچوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ماں جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ماں کی سلیکشن کا کرائٹیریا امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھ کے نہیں آئیں تو پھر آپ کے لیے ایسے انسٹیٹیوشن ہونا ضروری ہے جہاں پہ اس چیز کے بارے میں بتایا جا سکے کہ اس ایج میں بچے کی ڈیولپمنٹ کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور آپ کس طرح سے بچوں کو ڈیل کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تربیتی ادارے اس طرح کے قائم کیے جائیں جو والدین کو اس طرح کے موضوعات پر ورکشاپ کروائیں، ورنہ اس کے معاشرے پر بہت منفی اثرات پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں۔ باہر کی دنیا میں تو چلیں ان کے دیگر اپنے کچھ مسائل ہیں، لیکن وہاں پہ پیرنٹنگ کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اس طرح کے چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے ادارے بنائے جائیں تاکہ بچوں کی جو شخصی سازی ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس سے ماؤں کو آگاہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ نوجوان لڑکیوں کی تربیت میں خصوصی طور پر معاشرہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ سر نے تو بات کی کہ ایک جنیرک انسٹیٹیوشن کی بات کی یا گھر کی بات کی، اگر معاشرتی کردار کی بات کریں تو کون سے اہم پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر نے جہاں سے گفتگو کا آغاز کیا اسی سے میں آگے بڑھاؤں گی کہ ہم جس معاشرتی تغیر سے گزر رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں، وہاں پہ ایک چیلنج جو سب سے بڑا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے والدین جو بنتے ہیں یا بننے والے ہیں ان کو کس طرح سے اس آنے والے بچے کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ان کے سپرد کیا ہے اس کی دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی فکری، اخلاقی اور تربیتی ذمہ داریاں کس طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو اگر ہم کچھ پچھلے ادوار کا جائزہ لیں
تو شاید اس طرح کے انسٹیٹیوٹس بنانے کی ضرورت نہیں تھی. وجہ کیا تھی کہ گھر کا ایک جو یونٹ تھا وہاں پہ تربیتی ماحول جو ہے وہ اس طرح کا مہیا کیا جاتا تھا, اور بچیاں خود اپنے والدین کو دیکھ کر وہاں سے سیکھتی تھیں, اپنی نانی, دادی, پھوپھیاں اور جو گھر کے دیگر افراد تھے ان کو جو سیکھا ہوا ہوتا تھا اپنی عملی زندگی میں اس کو شامل کرتی تھیں. لیکن اب چونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ ایک تو ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے, اور اس کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کے تربیتی وظائف تھے وہ بھی بہت کم ہو گئے. ہر شخص اپنی جگہ پہ مصروف ہو گیا, اور کچھ ہم نے کسی دوسرے کی بات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یا اس کی بات کو لینا, یا اگر کوئی شخص ہمیں منع کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیجا مداخلت ہے میرے معاملات میں. تو جب یہ رویہ پروان چڑھنے لگا تو اس کے نتیجے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ تربیتی عنصر اپنی زندگیوں میں سے خارج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بطور خاص بچیوں کی تربیت یا بچیوں کی ٹریننگ کیوں ضروری ہے, یہ بات نہیں کہ ہمیں مردوں کی ٹریننگ کی یا لڑکوں کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ دونوں نے مل کر سماج کو چلانا ہے. نہ تو تنہا عورت چلا سکتی ہے نہ تنہا مرد چلا سکتا ہے, لیکن عورت چونکہ مرکز و محور ہے خاندان کا, جب بھی خاندان کا ایک تصور ابھرتا ہے خاندان گرو ہی نہیں کر پاتا عورت کے بغیر. اور عورت کے ساتھ جو منسلک رشتے, خاص طور پہ جو بچوں کا تعلق ہے, وہ جتنا مضبوط ایک والدہ کے ساتھ ہے, ایک عورت کے ساتھ ہے, اتنا مضبوط شاید باپ کے ساتھ نہیں ہو پاتا, کیونکہ عورت جو ہے وہ مربیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو پوٹینشل دیا ہے, فزیکل پوٹینشل جو ہے بچوں کی تربیت کا, وہ مرد سے کئی گنا زیادہ دیا ہے. تو جب عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے, ایک بیٹی تربیت یافتہ ہوتی ہے, تو اس کے اثرات بھی زیادہ مثبت انداز میں معاشرے میں پڑتے ہیں. لیکن اگر وہی بچی غیر تربیت یافتہ ہو, نہ تو وہ ٹریننگ اپنے گھر سے لے کر آ رہی ہو اور نہ ہی وہ ٹریننگ اپنے کسی دوسرے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے لے کر آ رہی ہو, تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا کہ ہمیں چلتے پھرتے انسان تو نظر آئیں گے کہ جن کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں اپنی بایولوجیکل اپیرنس کی وجہ سے, لیکن جو جوہر انسانیت ہے وہ اس سے خالی ہوں گے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے خصوصی اہتمام فرمایا, اور اپنی احادیث میں اس طرف متوجہ کیا کہ جس معاشرے میں عورت کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا, وہاں پہ آپ کیا سکھا رہے ہیں کہ بھئی جس شخص کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طریقے سے تعلیم دے, ان کو سکھائے, آداب سکھائے, تو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جیسی یہ 2 انگلیاں. تو اب تعلیم دینا بچوں کو, ان کی تربیت یا آداب ان کو سکھانا اس قدر اہم ہے, اور اس معاشرے میں جہاں پہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ توجہ دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی تربیت کے اوپر کیوں زور دیا, کیونکہ وہ مرکز و محور ہے. اور بطور خاص اگر آپ دیکھیں کہ صحابیات کے لیے تعلیم کا ایک دن مختص کیا ہوا تھا, جس دن وہ اپنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتیں اور آپ ان کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے کہ بھی یہ زندگی کا معاملہ اس طریقے سے حل کر لیا جائے. تو یہاں سے ہمیں اشارے ملتے ہیں کہ تربیت کرنا اور تربیت دینا کس قدر اہم ہے, اور بطور خاص کسی خاتون کا. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایک سوال کہ بچے کی ذات کا مرکز و محور اس کی ماں ہے. سب سے پہلی شخصیت جس کے ساتھ سب سے زیادہ انٹریکشن بچے کا ہوتا ہے وہ اس کی ماں ہے. آج کل کے دور میں اگر ہم بات کریں تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماؤں کو کس قسم کی تربیت دینا ضروری ہے, کس کس چیز سے آگاہی ہونی چاہیے؟ دیکھیے, جس طرح میں نے پہلے آپ کے سوال میں کیا تھا کہ بچے کی جو پوری ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں ماؤں کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آج سے کوئی 20 ایئرس پہلے, 20 سال پہلے کی بات ہے, مجھے ایک کلاس روم میں جانے کا اتفاق ہوا پری اسکول کے اندر. تو ایک بچے کے چہرے پہ ایک جلنے کا نشان تھا, کسی چیز سے جلا ہوا. میں نے بس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, تو اس نے کہا جی ماما نے غصے میں استری لگا دی ہے. اچھا, جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں اس کا لٹریسی ریٹ شاید پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہو. تو وہ ماں کوئی ان پڑھ ماں نہیں تھی, لیکن بچے نے کیوں کیا؟ اچھا, بچے نے کوئی مس بیہیو کیا ہوگا, اس مس بیہیو کی بنیاد پہ ماں کو اپنے پر کنٹرول نہیں رہا, اور اس کنٹرول نہ ہونے کی صورت میں وہ یہ کام کر گئی. اب اس وقت ماں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بچہ اس ایج میں مس بیہیو نہیں کرتا. ماں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے, ایک تجسس ہوتا ہے,
اس تجسس کی وجہ سے وہ چیزوں کو توڑتا ہے, چیزوں کو کھولتا ہے. اس کا مطلب مس بیہیو کرنا نہیں ہوتا. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قیمتی ہے وہ اس کے سامنے سے ہٹا دینی چاہیے, جس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کی کریوسٹی کو کل کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر کریٹیوٹی یا تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی, اور اگر تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی تو اس بچے کے اندر لیڈرشپ کوالٹی آگے جا کے کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مس بیہیو نہیں تھا, یہ کریوسٹی تھی, تجسس تھا. یہ چیز ٹریننگ میں سمجھائی جائے گی تو بات کلیئر ہوگی. اسی طرح بچے اچھلتے ہیں, کودتے ہیں. کیوں اچھلتے ہیں؟ بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ لارج مسلس کی موومنٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ موومنٹ کے لیے وہ ظاہر ہے کہ سیدھے نہیں بیٹھ سکتے, ان کو ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے. اب ماؤں کو یہ سمجھانا کہ کس عمر کے بچے کس طرح سوچتے ہیں, کس طرح بیہیو کرتے ہیں, ان کے اندر جو ہے ان کی 3 سال کی عمر میں ذہنی نشوونما کیسے ہوتی ہے, 4 میں کیسی ہوتی ہے, اس وقت ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے, 8 سال میں کیسا ہوتا ہے, 10 سال میں کیسا ہوتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ماؤں کو ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ نہیں بتائیں گے کہ اس ایج میں بچے کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے, ان کو ڈائیورٹ کیسے کرنا چاہیے, ان کی ڈائریکشنز کو کیسے چینج کرنا چاہیے, تو یہ سارے کام ٹریننگ کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جس طرح کی ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے, اب زبان بچہ اسی ایج میں سیکھنا شروع کرتا ہے. آپ گھر میں ایسی لینگویج استعمال کرتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے یوز کریں, لیکن ظاہر ہے آپ کو خود بھی کنٹرول کرنا ہوگا. اب اس ایج میں جس طرح کا گھر کا انوائرمنٹ ہوگا ویسے ہی بچہ بیہیو کرے گا. اس پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ پیرنٹنگ سٹائل ہے. اب آپ کہتے ہیں ٹریننگ کس چیز پر ہونی چاہیے. پیرنٹنگ سٹائل دنیا میں 3 طرح کے سٹائل ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے اتھارٹیرین سٹائل جو آمرانہ ہوتا ہے. ایک آپ کا پرمیسو سٹائل ہوتا ہے جس کو آپ ویسٹرن پیرنٹنگ کہتے ہیں, جس کے اندر بالکل آپ کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. اور ایک آپ کا اتھارٹیٹیو سٹائل ہوتا ہے جو ایک جمہوری طریقہ کار ہوتا ہے. اب بحیثیت ماں باپ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے, ماں کو بھی اور باپ کو بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر میں اتھارٹیرین پیرنٹس ہوں گا یا میں آمرانہ پیرنٹس ہوں گا تو میرے بچے میں اس کی آگے جا کے کیا خامیاں اس کے اندر پیدا ہوں گی, اس میں آگے جا کے کانفیڈنس ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ خوف کے ماحول میں رہے گا. جب آپ اتھارٹیرین پیرنٹس ہوتے ہیں تو بچے ہر وقت خوف کے ماحول میں رہتے ہیں اس کے اندر. لیکن جب آپ اس کو بالکل ویسٹرن اسٹائل کی پیرنٹنگ کریں گے, بالکل کھلا چھوڑ دیں گے, کسی چیز پہ روک ٹوک نہیں کریں گے, تو ایسے بچوں کے اندر وہ خامیاں پیدا ہوں گی کہ آگے جانے کے بعد وہ کسی چیز میں نہ جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے, ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی تو پھر اس پہ وہ مس بیہیو کریں گے, اور وہ پھر بہت سارے معاملات میں ان کے اندر کانفیڈنس کی بھی جو ہے وہ کمی پائی جاتی ہے. تو ویسٹرن اسٹائل کی پیرنٹنگ کے اپنے نقصانات ہیں, آمرانہ انداز کی پیرنٹنگ کے اپنے نقصانات ہیں. اب ہونا کیا چاہیے؟ ٹریننگ کے ذریعے یہ بتانا چاہیے کہ آپ کا ایک اتھارٹیٹیو اسٹائل ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے. اس بیلنس کو آپ اس کا جو جمہوری طریقہ ہے اس کے اندر آپ پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں کہ کن معاملات میں آپ کو بچوں کو اس کی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے اور کن معاملات میں آپ کو ٹوکنا چاہیے. اور اگر وہ مس بیہیو کر رہا ہے تو اس مس بیہیو کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے. ایک چیز سے منع ہی کرنا ہے لیکن وہ منع کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اب یہ ساری باتیں ماں یا باپ کو کیسے پتہ چلیں گی؟ اس کے پر تو ریسرچ موجود ہیں. جب بچوں کو جا کے دیکھا جاتا ہے ریسرچ کے نتیجے میں کہ جو بچے اتھارٹیرین پیرنٹس کے گھر پہ پلتے ہیں ان بچوں کے اندر آگے کیا پرابلمس ہوتی ہے, جو پرمیسو اسٹائل کی پیرنٹنگ میں پلتے ہیں ان میں کیا پرابلمس ہوتی ہے, جو اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں ان میں کیا پرابلم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف میرا پیرنٹنگ اسٹائل ہی میرے بچے کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات ڈال سکتا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے علاوہ. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ایک تربیتی مستقل نظام اگر موجود ہوگا تو اس کے اندر موجود ہوگا. اسی طرح بچوں میں کانفیڈنس کی کمی ہے. ماؤں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کانفیڈنس کیوں نہیں پیدا ہوتا, کن چیزوں کی وجہ سے نہیں پیدا ہوتا. جب ہم اس کے اوپر ایجوکیٹ کریں گے, بتائیں گے, تو پھر ان ایکشنز کو بتانا پڑے گا کہ جس کے کرنے کے نتیجے میں اس بچے کے اندر جو ہے ایک اعتماد اپنے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا. عملی زندگی میں سکسیزفل ہونے کے لیے بچوں کے اندر جن مہارتوں کی ضرورت ہے, بچوں کے اندر جن عادات کی ضرورت ہے, وہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو مستقل جو ہے وہ تربیتی پروگرام میں آ کے یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ سارے اس کے آپ اپنے بچوں میں اگر فیوچر میں ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں, ان میں یہ کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کوالٹیز کو پیدا کرنے کے لیے اس وقت آپ کا ہوم انوائرمنٹ کیسا ہوگا. صحیح. سیدہ سعدیہ صاحبہ, ایک چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکیوں کو شادی سے پہلے ٹرینڈ نہیں کیا جاتا اور پھر آگے جا کے ان کو ایسی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ مسلمہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے, اگر انہی باتوں کو, انہی خطوط کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہمیں یہ ادارے بنانے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر سے وہ تربیت کا جو عنصر تھا وہ داخل کیا جاتا تھا بچی کے اندر, اور اس کو سکھایا جاتا تھا کہ بھئی آپ نے ایک نئے ماحول میں جانا ہے, اس نئے ماحول کے نئے تقاضے ہوں گے اور ان کے تحت آپ نے کس طرح سے خود وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا ہے.
ان تمام گھر والوں نے چینج نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ان کے مطابق ڈھلنا ہے. اس ماحول کو تدریجاً آپ کس طرح سے چینج جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اور نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کے اوپر بحیثیت ماں جب عائد ہوں گی تو آپ نے ان کو کیسے کیٹر کرنا ہے. اچھا، اب بدقسمتی سے ہم جب بھی کوئی رشتہ طے کرتے ہیں، ہم شادی کے جو ہے وہ مراحل کی طرف جاتے ہیں، تو ہماری تمام تر توجہ جو ہے نا وہ مادی چیزوں کی طرف ہوگی کہ لباس کیسا ہوگا، ہال کون سا ہوگا، تیار کہاں سے ہوں گے، جہیز میں کیا کچھ دیا جائے گا، توجہ ان تمام پہلوؤں کی طرف. لیکن آگاہی اس چیز کی نہیں ہے کہ اس رشتے کے ذریعے سے آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کس طرح سے ایک نیا خاندان جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں. تو ہمارے اندر وہ خاندان کی جو تشکیل اور تعمیر کا جو جذبہ اور اس کی اہمیت ہے وہ بہت پیچھے ہوتی ہے، اور ہم تمام صرف وہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا اس کے اندر مدغم ہوئے ہوتے ہیں. تو نہ تو وہ چیز گھر کے بڑے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچی کو یہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی بتانا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کس طرح سے جو ہے وہ کام کریں، یا اس گھر میں کس طرح سے ایڈجسٹ ہوں، اس گھر کی ضروریات کیا ہیں، ان کے تقاضے کیا ہیں، ماحول کیا ہے، اس ماحول کے مطابق آپ کس طرح سے خود کو منظم کریں گی. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ داخل نہیں ہو پاتی وہاں پہ. تو اس لیے ادارے بنانے کی ضرورت اسی لیے آئی کہ جہاں جہاں پہ ہم اپنے خاندانی نظام میں یہ چیزیں یا اپنے تعلیمی اداروں کے ذریعے سے بچوں کو یا بچیوں کو نہیں سکھا سکے، وہاں پہ ان ٹریننگ سیشنز کے ذریعے سے جو ہے وہ سکھائیں. تو اس لیے یہ جو ٹریننگ سیشنز ہیں یا اس طرح کی ورکشاپس ہیں، یہ پری میرج سیشنز جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک کے لیے لینا جو ہے وہ ضروری ہیں، تاکہ وہ جو خاندان ہے وہ اپنے بہتر اور تعمیری وظائف جو ہیں وہ اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کے قابل ہو سکے. صحیح، شکریہ. محترم ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم مشترکہ خاندانی نظام کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم مشترکہ خاندانی نظام کے حوالے سے بات کریں گے کہ موجودہ دور کی بات کی جائے تو مشترکہ خاندانی نظام ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر اس حوالے سے ہم بات کریں کہ مشترکہ خاندانی نظام کی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا اہمیت ہے؟ مس سلمہ، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دونوں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن ہم جس بھی سسٹم میں رہ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، خواہ وہ ہم نیوکلیر میں جس کو ہم کہہ لیں کہ یا خاندانی نظام ہے یا اکیلے فیملی کا ہے، اور یا اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، تب بھی دونوں کے حوالے سے چیز جو فوکسڈ ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسل کو کیا منتقل کر رہے ہیں. جب ہم مشترکہ خاندانی نظام کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو مفکرین بھی یہ لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ ایک بچے کو کینوس جو ہے وہ براڈر دیتے ہیں، اور اس براڈر کینوس میں کیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے گھر کے یا خاندان کے دیگر افراد کے بھی زیر اثر ہوتا ہے، ان سے بھی وہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، اب وہ بعض اوقات اگر وہ شخصیت تعمیر کرنے والی مثبت ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ تمام چیزیں جو اچھی ہوں گی وہ ان کو اڈاپٹ کر رہا ہوگا. اگر ان کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹیو اپروچ ہے، تو بچہ اسی اپروچ کو جو ہے وہ لے کر چل رہا ہوگا. تو اس لیے یہ ایک چیز جو ہے وہ پہلے ہمیں بیلنس اس میں جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے کہ تربیت کے لحاظ سے مشترکہ خاندانی نظام بعض اوقات بہت اچھا نظام جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. کس طرح سے کہ اگر ماں جو ہے وہ گھر کی دیگر ذمہ داریوں میں مصروف ہے، تو وہاں پہ گھر کی جو بھی بزرگ خواتین ہیں یا دیگر خواتین یا مرد ہیں تو وہ بچے کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں
کوئی بچے کو پاس بیٹھ کے کہانیاں سنا دے گا، کوئی اس کے ہوم ورک کے بارے میں اس کو پوچھ لے گا، کوئی بچہ اگر کھیل بھی رہا ہے تو اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے کہ کسی غلط قسم کی شرارت میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہو یا کسی بری صحبت میں نہ ہو۔ اب ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ خود نیگیٹو مینٹیلٹی کے ساتھ سم ٹائم سروائیو کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ خاتون خانہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی اس بچے کے اوپر میرا ہی حق ہے، میں ہی کہہ سکتی ہوں میرا بچہ ہے، دادا دادی یا چچا تایا ماموں وغیرہ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ تو وہاں پہ ہم ان چیزوں کو ٹچ نہیں کرتے۔ وہاں پہ جو بچہ میرے بچے کو کچھ کہے گا تو وہاں پہ میں کہوں گی جی آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ میں بہتر سمجھتی ہوں یا اس کا باپ بہتر سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ اور بعض یہ چیزیں ہم بچوں کے سامنے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بچوں کے اندر ان رشتوں کا تقدس اور احترام جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اور بچوں کے اندر منفی تاثر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور سم ٹائم جو ہے وہ ہم اپنی کسی ذاتی حسد اور کینے کی تسکین کے لیے بچوں کو اس طرف لگا دیتے ہیں، یعنی جو کہ تعمیر کرنی چاہیے تھی بچوں سے تخریب کا کام لے رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو کہتے ہیں جو جا کے بات سن کے آؤ کہ دادو کیا بات کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تمہاری پھپھو اس ٹائم کون سی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں، اور خاموشی سے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ ٹوہ میں لگا رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ایک رپورٹنگ کی عادت بتا رہے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا مثبت کردار بچہ ادا کر رہا ہے کیونکہ میرے جذبات اور احساسات کی تسکین ہو رہی ہے اس کے ذریعے سے، لیکن بچے کو اس طرح کی چیزوں سے اس کی شخصیت کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ ماں جو ہے وہ شاید آج نہ جان سکے، لیکن جب اس کو چند سال کے بعد انہی ریزلٹس کا واسطہ پڑے گا اور اسی طرح کے جملے سننے کو ملیں گے تو پھر اس کو اندازہ ہوگا۔ اس بات کو میں صرف یہاں پہ کنکلوڈ کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے کچھ ازواج کے بچے بھی تھے جو پہلے شوہروں میں سے تھے، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے جو سابقہ شوہروں سے بچے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تربیت یافتہ ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی آپ کے پاس رہے۔ تو اسی طرح سے جب دیگر ازواج تھیں، اگرچہ سب کے حجرے الگ الگ تھے، یعنی پرائیویسی کسی کی ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک زوجہ محترمہ جو ہے وہ کوئی کھانے کا برتن لے کر پیالے میں کھانا لے کر آئی ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فلاں بیوی کے پاس ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو ویسے ہی میلان ہے یا اس کے اندر جو جذبات اور احساسات ہیں ان سے کوئی بھی شخص مبرہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کو تھوڑا سا اس بات کے اوپر ہوا کہ آج آپ میرے پاس ہیں اور کھانا ادھر سے آ گیا، یہ جو بھی جذبات احساسات ہوئے تو انہوں نے وہ برتن ہاتھ مار کے گرا دیا، اور وہ برتن گرا دیا اور وہ ٹوٹ گیا برتن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی، بلکہ یہ کہا کہ عائشہ یہ تم نے اچھا عمل نہیں کیا، اب ایسا ہی برتن جو ہے ان کو لوٹایا جائے، ٹھیک ہے، جن کا برتن یہ ٹوٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن جو ہے وہ حضرت عائشہ سے کہا اور انہوں نے وہ ویسا برتن ان کو لوٹایا۔ تو یہ وہ تربیت ہے کہ جو بچے اس طرح کے ماحول میں دیکھ رہے ہوں گے کہ بھی ایک چیز ہوئی اور اس چیز کی اصلاح کے لیے کیا تدبیر اختیار کی گئی، مثبت طریقے سے کس طرح سے اس طرف توجہ دلائی گئی، تو خود بخود وہ بچے جو ہیں وہ ان کے اندر وہ چیزیں داخل ہوں گی کہ ہمیں بھی ایک مثبت کردار ادا کرنا ہے۔ صحیح۔ مشترکہ خاندانی نظام کے حوالے سے ایک ماں کے کردار پر آپ نے روشنی ڈالی۔ سر شاہد، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم نیوکلیئر فیملی کی بات کریں تو اس فیملی میں ماں کو کن امور کا خیال رکھنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے، ابھی جو تفصیل سے بات ہوئی کہ مشترکہ جو خاندانی نظام ہے اس کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں، دونوں چیزوں پہ بات ہوئی۔ سنگل فیملی ہو یا مشترکہ فیملی ہو، اس میں ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ میں جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں ہم اسی کا تجزیہ کرتے ہیں، اور جس کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اسی سے ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں، تصورات بنتے ہیں۔ جو ہمارے ذہن میں تصورات ہوتے ہیں وہی ہمارے جذبات بناتے ہیں، اور انہی جذبات کی بنیاد پر ہم وہ ایکشن کرتے ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ جو ایکشن نظر آتا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کے پیچھے جذبات ہوتے ہیں، اور وہ جذبات ان تصورات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ وہ تصورات کسی تجزیے سے آتے ہیں اور وہ تجزیہ کسی مشاہدے سے آتا ہے۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سنگل فیملی کے اندر وہ کیا مشاہدات ہیں جو نہیں ہو پاتے، مشترکہ فیملی کے اندر جو ہے اس کا آبزرویشن جو ڈیٹیل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو سنگل فیملی کے اپنے مسائل ہیں، اور اپنے مسائل اس سینس میں ہیں کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ٹرین نہیں ہیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے
جو فیملی کے دیگر ممبرس ہیں اس سے بچے بہت ساری پازیٹیو چیزیں سیکھ لیں. لیکن اگر آپ مشترکہ فیملی کے اندر خود بہت ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کے دوسرے ممبرس کی وجہ سے آپ کے بچوں میں نیگیٹو چیزیں آ جائیں. تو دونوں صورتیں پاسبل ہیں. لیکن سنگل ہونے کی صورت میں جو گیپ رہ جائے گا وہ سارے کا سارا گیپ آپ نے خود فل کرنا ہوگا. جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو ہے وہ گیپ آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں خود ہی فل ہو جاتی ہیں. اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کے بچے کی سوشلائزیشن بھی ہونی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو یہ خود ہی ہو جاتی ہے، لیکن سنگل فیملی سسٹم میں یہ سوشلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ سب ساتھ نہیں ہوتے ہیں. جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جیلیسی یا دیگر فیکٹر بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں، تو جس طرح میں نے کہا اسی طرح سنگل فیملی میں سوشلائزیشن کا پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے آگے جا کے اس بچے کو ڈگلنگ میں پرابلمس ہوتی ہیں اس کے اندر، جو اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اسی طرح جہاں سنگل فیملی سسٹم ہوتے ہیں وہاں بچوں کو خود آپ کو ٹائم زیادہ دینا ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بچوں کو ٹائم کا ایشو نہیں ہوتا، وہ اپنے دوستوں میں، کزنس میں، سب میں مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ سنگل فیملی سسٹم میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیز بچوں کو جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ماں کو بھی اور باپ کو بھی کچھ ٹائم دینا ضروری ہے. اور وہ ٹائم جو ہے وہ پلان ہونا چاہیے کہ اس میں گفتگو کیا کرنی ہے. اس گفتگو کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ کس ایج گروپ کا بچہ ہے. اگر وہ زیادہ ایج کا بچہ ہے تو پھر آپ اس کو بچہ سمجھ کے ڈیل نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ اگر 15 سال کا بچہ ہے اور پیرنٹس اس کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ اس کو اب بھی سمجھیں کہ وہ 6 سال کا یا 7 سال کا بچہ ہے، تو وہ پھر پیرنٹنگ آپ کے لیے فروٹفل نہیں ہوگی. اس میں آپ کو اس بچے سے مشورہ بھی لینا ہوگا، اس کو ڈسکشن میں بھی شامل کرنا ہوگا، اس کی رائے کو ویٹ بھی دینا ہوگا، کیونکہ اس ایج میں اس کی ریکوائرمنٹس وہ ہیں. اگر وہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ سنگل فیملی ہیں، آپ کے گھر کے اندر جو ہے آپ ماں اکیلے ہیں، بچوں کے سامنے کوئی کتاب اوپن کر کے بیٹھ جائے، بچے کے سامنے کوئی ریڈنگ کرنا شروع کر دے. اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ بچے میں کتاب سے محبت پیدا ہو کتاب سے، تو اس کے لیے گھر میں آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا جو آگے جا کے اس بچے کے لیے امپورٹنٹ ہے. تو سنگل فیملی میں ماں کو بچے کی پوری جو بات شروع سے ہو رہی ہے ہولسٹک ڈیولپمنٹ ذہن میں رکھے. بار بار ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ گھر میں بچے کو میتھ سکھا دینا، سائنس سکھا دینا، انگلش سکھا دینا یہ مقصد نہیں ہے. مینر سکھانا پہلے ضروری ہے، نالج دینا بعد کی بات ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ مور دین 90% جو بچے کی سکسس ہے فیوچر میں وہ اس کی ہیبٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے اوپر ایک بہت مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے $1 ملین ہیبٹ بک. برائن ٹریسی کی یہ بک ہے جس پہ ریسرچ یہ کی گئی ہے کہ عملی زندگی میں جب آپ سکسیزفل ہوتے ہیں تو سکسیزفل ہونے میں سب سے امپورٹنٹ رول کس چیز کا ہے؟ تو وہ آپ کی ہیبٹ کی ہے. عادات کب بنتی ہیں؟ عادات ارلی ایج میں بنتی ہیں. یہ جو ہیبٹس بن جاتی ہیں یہی ہیبٹ آپ کو آگے جا کے سکسیزفل بناتی ہیں. اس ایج میں بچوں کی بیڈ ہیبٹس کیا بن رہی ہیں، گڈ ہیبٹس کیا بن رہی ہیں، کیا بننی چاہیے، کیا نہیں بننی چاہیے، ماں کو اور باپ کو اس کے بارے میں پوری اویئرنیس ہونی چاہیے. ان کو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ بچوں کی ہیبٹس کیسے بنتی ہیں، ان کے عمل کو بچہ کیسے آبزرو کرتا ہے. مثال کے طور پہ سنگل فیملی سسٹم میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے، آپ بیزی ہیں، بچے کو انگیج کرنے کے لیے آپ نے موبائل دے دیا، بچے کو انگیج کرنے کے لیے آپ نے ٹی وی کے سامنے بیٹھا دیا. یہ آج کے دور کا بہت اہم مسئلہ ہے. اب آپ بیسیکلی کرتے ہی ہیں کہ آپ اس کو انوالو کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ ہیبٹ بن جاتی ہے. جب وہ اس موبائل میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے، جب یہ ٹی وی دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے، اب آپ چاہیں کہ اس کی یہ ہیبٹ ختم ہو جائے تو یہ نہیں ختم ہو سکتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مائیں جب اس بارے میں نہیں جانتی کہ جس کارٹون کے سامنے اس بچے کو بٹھایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو سب سے مشہور کارٹون سیریز چلتی رہی ہے اس کا نام ڈوریمون ہے. وہ سیریز 1969 میں بنی ہے. اس سیریز کے اندر بچوں کو ساری بیڈ ہیبٹ سکھائی جاتی ہیں، اس میں کوئی گڈ ہیبٹ نہیں سکھائی جاتی. اس میں بچے کو جھوٹ بولنے کو سکھایا جاتا ہے، اس میں ایگریشن سکھایا جاتا ہے، فائٹنگ سکھائی جاتی ہے. وہ جو سارا میسج وہ دلچسپی لے کے کارٹون میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کی پرسنالٹی کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے. ماں تو اس سے اویئرنیس نہیں ہے، ماں تو دیکھ رہی ہے کارٹون ہے، دلچسپی ہے، بیٹھا ہوا ہے، شوق سے ہے. تو سنگل فیملی سسٹم میں جب آپ خود اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں تو آپ بچوں کو بزی کرنے کے لیے جو ٹول استعمال کر رہے ہیں آج کے دور میں، وہ ٹول ہی آگے جا کے آپ کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی اور کوئی سوشلائزیشن تو ہو نہیں پاتی، کزنس اس کے ہوتے نہیں ہیں، دوست اس کے اس طرح سے ہوتے نہیں ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اگر آپ سلیکٹڈ پروگرام اس کو نہ دکھائیں، موبائل بھی اگر آپ اس کو دے رہے ہیں تو اس کا استعمال کس طرح سے ہو، کتنا ہو، اس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس نہ ہو، تو یہی ساری وہ عادات ہیں جو آگے جا کے اس کی فزیکل ہیلتھ کو بھی ایشو ہوگا، اس کے ذریعے وہ ایموشنلی بھی ڈس بیلنس ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس کی جو کوگنیٹو یا انٹلیکچوئل جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی، اور پھر وہ بچہ سوسائٹی کے لیے فروٹفل نہیں ہوگا. صحیح، مطلب بہت ساری ایلیمنٹ اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، سنگل فیملی کی بات کی جائے یا مشترکہ خاندانی نظام کی بات کی جائے.
ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ، ابھی آپ نے سیرت سے ایک مثال ہمیں دی، میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اور سیرت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کریں کہ والدین کے کردار کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں سیرت میں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں اب دیکھیں تو جا بجا ہمارے پاس جو ہے وہ مثالیں ہیں. مثلاً ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ بھی مضطرب ہوں، پریشان ہوں، تو ہم کسی چیز کی شکایت اپنے والد سے کریں گے کہ مجھے یہ تکلیف ہے. اب اگر ہم اس تکلیف کا جس تکلیف کا اظہار بچے نے کیا ہے اس سے زیادہ اس کا واویلا کرنے والے بن جائیں تو بعض اوقات وہ ایکسٹریم لیول پہ بچے کو فیل ہونے لگ پڑتی ہے. والدین کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ بچے کو کنسول کرنا. اب یہ چیز ہمیں کہاں سے نظر آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور وہ آ کے اپنے گھر کی مشقت جو ان کو کاموں میں اٹھانی پڑتی ہے اور اپنی چکی پیستے ہوئے اپنے ہاتھ دکھاتی ہیں اور ایک خادم یا خادمہ جو ہے وہ طلب کرتی ہیں کہ آپ کے پاس مال غنیمت میں کافی سارے خدام آئے ہیں یا غلام آئے ہیں یا خادمہ آئی ہیں تو آپ مجھے دے دیجئے تاکہ مجھے بھی گھر میں کچھ سہولت میسر آ سکے، سکون ہو سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ یہ بہت توجہ طلب ہے بات کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تسبیحات پڑھیں، کہ سبحان اللہ اتنی دفعہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیں. اب یہ جو ان کی تعداد کہنا کہ اتنی دفعہ پڑھیں تو آپ کو یہ مشقت کم محسوس ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ چونکہ رول ماڈل بنا رہے ہیں خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، تمام آنے والے لوگوں کے لیے. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ دے دیتے اور ہم ہی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اقربا پروری کی، اپنی بچیوں کو دوسروں کے اوپر ترجیح دی یا نعوذ باللہ اس طرح کے کوئی اور خیالات یا احساسات ہمارے اندر پیدا ہوتے، تو وہاں پہ کیا کہ صبر، برداشت، تحمل اور گھر کا جو بار ہے، گھر کی جو ذمہ داریاں ان کو احسن انداز میں چلانے کے لیے تربیت دینا ہے. کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں کوئی مشقت پیش آ رہی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں اگر اپنے گھر والد کے گھر میں بہت اچھا ماحول میسر ہے، ہماری تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو ممکن ہے کہ شوہر کے گھر کے معاشی حالات کچھ فرق ہوں یا کچھ عرصے کے بعد فرق ہو جائیں، تو اس کے ساتھ ہمیں کمپیٹیبل بنایا جا رہا ہے کہ بھئی اگر ایسے بھی حالات ہیں، ناموافقت بھی ہے، تب بھی آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے احسن انداز میں جو ہے وہ ان چیزوں کو کرنا ہے. پھر اسی طرح سے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زندگی کا ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے اور سوال کیا کہ حضرت علی کہاں ہیں. تو حضرت فاطمہ نے بتایا کہ کچھ ان کی اور میرے درمیان شاید کوئی معاملہ تھا، گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں. تو آپ نے پتہ کروایا اور خود بھی تلاش میں نکلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہیں وہ مسجد نبوی میں تھے. اچھا، اب آپ وہاں سے ان کو لے کر آئے اور ان کو اس ٹائم پہ ابو تراب کہہ کر جو ہے وہ پکارا، کیونکہ وہ جسم پر مٹی جو ہے وہ لگی ہوئی تھی فرش پر لیٹنے کی وجہ سے. وہاں پہ گھر لائے اور ان کے درمیان موافقت فرمائی. اچھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ اختلاف کی وجہ کیا تھی، بات کیا ہوئی، تم نے کیا کہا یا فاطمہ نے کیا کہا، کچھ نہیں، بلکہ آپ نے زوجین کے درمیان جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ صلح کروا دی. اور ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی کوئی شکایت نہیں کی، لمبی چوڑی باتیں نہیں کی کہ جی مجھے یہ کہا، میں نے آگے سے یہ جواب دیا، اسی طرح سے معاملہ پیش آیا، بلکہ انہوں نے بھی بس کہا کہ جی کوئی بات ہو گئی تھی، کسی بات سے ناراض ہو کے چلے گئے. یعنی تھوڑے الفاظ میں انہوں نے اپنا مدعا جو ہے وہ بیان کیا. تیسری بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہیں وہ ایسے شوہر نہیں کہ ٹھیک ہے جی جاؤ، تم نے مجھے یہ ایسی بات کہی ہے عام مردوں کی طرح، میں بھی آج پتہ نہیں کہاں جاؤں گا یا میں باہر دوستوں میں گھوم پھر رہا ہوں. ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ مسجد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں جو ہے وہ بحیثیت باپ یا بحیثیت ماں داخل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو بڑھائیں نہ، اس کا ذکر بار بار نہ کریں، شکایتی انداز اپنے والدین کے ساتھ نہ کریں. اب اگر وہی چیزیں کریں گے تو ہماری اولاد کے اندر بھی وہی چیزیں ٹرانسفر ہوں گی. صحیح، بہت خوبصورت مثال آپ نے ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتائی. محترم ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو چند ایسی معاون ٹپس دیں جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے مددگار ثابت ہو سکیں۔ سر شاہد آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں کے حوالے سے ہمیں ڈے کیئر سینٹر ہمارے پاس موجود ہیں، کیا کچھ ایسے ادارے بھی بنانے چاہیے جو والدین کے لیے معاون ثابت ہوں؟ ٹھیک، اچھا، میں نے اپنی گفتگو میں شروع میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور یہاں جس طرح ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی تربیت کرتے، تو اس طرح بہت سارے ٹپس ہیں جو آپ سیرت سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو ماں ہیں اب جب وہ اپنی بہو تلاش کر رہی ہے تو اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بہو کیسی تلاش کرے۔ شوہر جب اب اپنی بیوی تلاش کر رہا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے جا کے جس اولاد کی تربیت وہ کرنا چاہتا ہے وہ بیوی کیسی تلاش کرے۔ اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں ایک جگہ سے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، یعنی ایک عورت کا رول وہ ہے یا باپ کا رول ہے تو وہ شوہر کا رول بھی ہے، وہ بھائی کا رول بھی ہے۔ اسی طرح اگر ایک ماں کا رول ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں بیٹی ایک رول ہے، بیوی ایک رول ہے، یہ مختلف کیریکٹرز ہیں نا۔ تو ہمیں ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے ان سب کو اپنے اپنے رول کو ڈیفائن کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کیا رول ہے جو آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک صاحب تھے، ان کی اولاد کا نام نعمان تھا، اور اس میں جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اگر 4 یا 5 بچے ہیں اور آپ کسی ایک بچے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو تحفے تحائف یا دیگر کوئی سہولیات دیتے ہیں تو یہ ظلم کرتے ہیں آپ۔ اس کا مطلب ہے جوائنٹ فیملی تو دور کی بات ہے، اگر ایک ہی فیملی کے اندر بھی 3-4 بھائی بہن ہیں اور اس میں بھی آپ کا پیرنٹنگ رول ٹھیک نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں بھی آپ بچے کی شخصیت خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی خواہشات کی وجہ سے جو ہمارا رول ہوتا ہے، کسی کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، کسی کی طرف کم ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے مجھ سے واقف نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں سارے پرابلمس، ایشوز۔ جو بار بار اداروں کی بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے، یہ سب کون بتائے گا؟ آج کے دور میں جہاں آپ کا دیکھیں کہ ماں بھی جاب کر رہی ہوتی ہے، باپ بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی مصروف دن بھر کی اپنی جاب کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، تو یہ جو چیزیں جو خاندان سے ٹرانسفر ہوتی تھیں مختلف لوگوں کو، اب وہ پروسیس ختم ہو گیا۔ اب جب وہ ختم ہو گیا ہے تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے سوائے انسٹیٹیوشن بنانے کے پیرنٹنگ کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ صحیح۔ پیرنٹنگ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پھر سوسائٹی کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں، ہر ایک کے ایشوز ایک نہیں ہیں۔ اپر مڈل کلاس کے اپنے ایشوز ہیں، مڈل کلاس کے اپنے ایشوز ہیں، لوور مڈل کلاس کے اپنے ایشوز ہیں، پھر بہت سارے خاندانوں کے اپنے کچھ نارمز ہیں جس کے اپنے ایشوز ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے گھر میں اس وقت ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ کہتے ہیں میرا بیٹا اپنی مرضی شادی کرنا چاہتا ہے اور میری بیوی کہتی ہے اگر یہ ہماری برادری میں نہیں کرے گا تو میں خودکشی کر لوں گی، اب میں کیا کروں؟ بتانے والے صاحب خود پی ایچ ڈی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن اس معاملے میں نہ وہ بچے کو سمجھا پا رہے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کو سمجھا پا رہے ہیں۔ اب یہ جو پرسیپشن ہے ماں کا اپنا، یا آج کے دور کا جو بچہ ہے جو فریڈم چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، حالانکہ اس بچے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اپنی مرضی سے وہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو سوسائٹی میں بے شمار روز روز ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ بچوں کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ بیٹیوں کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹوں کی وجہ سے، ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہماری اپنی سوسائٹی کے مطابق ایک ریسرچ بیس ادارے کی ضرورت ہے۔ آپ ویسٹ کی فلاسفی کو یہاں لا کے اڈاپٹ نہیں کر سکتے، وہاں کا پیرنٹنگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے، وہاں کی پرابلم ڈفرینٹ ہیں، وہاں کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں۔ ابھی یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس وہ سلیکٹڈ کتابیں ہیں، وہ سلیکٹڈ ریسورسز ہیں جو کسی اسلامک اسکالرز نے لکھ دی ہیں جو تربیت اولاد سے متعلق ہیں، لیکن ہمارے پاس مسلم سوسائٹی کے اندر بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، پاکستان میں کیسے کرنی ہے، ویسٹ میں کیسے کرنی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں۔ تو جہاں ایک طرف اس پر تحقیق کی ضرورت ہے، اسلامک پرنسپلز کو سامنے رکھتے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، وہیں ان پہ ٹریننگ کورسز کو ڈیزائن کر کے
اس کو آن لائن سیشنز کے ذریعے بھی پہنچانے کی ضرورت ہے, اور فزیکلی ٹریننگ جو ہے فیس ٹو فیس وہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ آن لائن سیشن کے ذریعے اس گیپ کو بہت حد تک پورا کر سکتے ہیں, جس کے لیے شاید ماؤں کو ٹریول نہ کرنا پڑے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اس طرح کی ایڈوائس لے کر اس سے, جس طرح ٹی وی پروگرام کے ذریعے لے رہے ہیں, جس طرح آن لائن سیشن کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے انسٹیٹیوشنز جو آن لائن سروسز بھی دے رہے ہوں, دیگر بھی دے رہے ہوں, لیکن وہ ریسرچ بیس ہوں, ہماری سوسائٹی کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں, اور اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک ماں یا ایک باپ کو اپنے بچے کی جو ہے وہ تربیت کیسے کرنی ہے, اور تربیت کے لیے پھر وہ بار بار ایک بات میں پہلے بھی میں نے کی تھی, ہولسٹک ڈیولپمنٹ تربیت کا پارٹ ہے. اس کے اندر لائف اسکلس آپ نے سکھانی ہے, اس کو سوسائٹی میں بیہیو کرنا آپ نے سکھانا ہے, اس کو اپنے خاندان میں بیہیو کرنا سکھانا ہے, تو اس کو فیوچر کے چیلنجز کو آپ نے سمجھانا ہے, جس کے لیے اس کا ایموشنلی بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. پہلے زمانے میں پہلے آپ کہہ لیجیے آئی کیو کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی, اب ای کیو کی بہت اہمیت ہے. اس لیے فیوچر میں اس کی جو جذبات ہے اس کا سارا تعلق اس بات سے ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے کی جو سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے اور جو اس کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور فزیکل ڈیولپمنٹ ہے, یہ تینوں ڈیولپمنٹ مختلف ایجز میں کیسے ہوں گی, اس عمر کی ماؤں کو یہ بتانا ضروری ہے, اس عمر کے جو والد ہیں ان کو یہ بتانا ضروری ہے, اور اس کے لیے جو ہے انسٹیٹیوشن بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ کام کرے. اور میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں, کنڈر گارڈن کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ کنڈر گارڈن نہیں ہے, کنڈر گارڈن ہے, یہ جرمن ورڈ ہے. اس کو فروگل نامی آدمی نے انٹروڈیوس کرایا تھا. اس نے جب اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا تو اس نے ایک اسکول جب کھولا تھا تو 6 ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھولے تھے. اس نے کہا تھا کہ جس اس ایج میں یہ جو چھوٹی ایج کے بچے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہونی ہے, وہ ٹیچر ہوں گے تو وہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اس لیے اس نے اسکول زیادہ نہیں بنائے تھے, اس نے وہ کنڈر گارڈن تو 1 ہی 2 بنائے تھے, لیکن اس کے لیے اس نے وہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائے جس میں ایسے اساتذہ تیار کیے جا سکیں جو ان بچوں کی ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں. بالکل اسی طریقے سے ہمارے یہاں ٹیچرز کے لیے بھی, چونکہ یہ کوئی بندوبست نہیں ہے, ٹرین لوگ نہیں ہیں, وہ بچوں کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پاتے, ان کی شخصیت اسکول میں بھی جا کے خراب ہوتی ہے. تو اگر ماؤں کو ٹھیک سے ایجوکیٹ کر دیا جائے تو وہ اسکول کے اندر جو اس کے اوپر نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں اس کو بھی وہ چیک کر سکتی ہیں. اگر مائیں اس بارے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی تو اسکول سے وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے, اچھا سیکھ رہا ہے, برا سیکھ رہا ہے, اس کا بھی ان کو اندازہ نہیں ہوگا. اس لیے جتنی زیادہ ٹیچرس ٹریننگ کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ پیرنٹس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اگر پیرنٹس ٹرین ہو جائیں تو بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اس کی وجہ پیرنٹس کی اویئرنیس ہوگی. جب ان میں اویئرنیس ہوگی تو پھر ہم محتاط ہوں گے کہ ان بچوں کی صحیح نشو و نما ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, صحیح ماحول ملا ہے یا نہیں ملا. اس لحاظ سے ماں کو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جانا بہت ضروری ہے. صحیح, بہت مفید گفتگو کی آپ نے. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ, آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے, ادارات بنانے کی جو بیسک ریزن ہوتی ہیں وہ کوئی سوشل گیپ ہوتا ہے یا وہ کوئی سوشل پرابلم ہوتا ہے جس کو سالو کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ادارہ بنانے کی ضرورت ہے. تو پہلی بات یہ کہ خاندان چونکہ وہ تربیتی کردار اس طرح سے نہیں ادا کر پا رہا یا مؤثر نہیں ہے, اور جو جدید چیلنجز ہیں ان سے نپٹنے کے لیے ہم شاید اس طرح سے تیار نہیں ہیں, یا ہمارا جو تربیتی کام تھا یا رول تھا وہ شاید آج کے دور میں آج کے جدید تقاضوں کی وجہ سے اس قدر مؤثر نہیں رہا. جو جنریشن گیپ ہے وہ شاید بڑھ گیا. اس لیے ہمیں جو اپنی میتھڈالوجی ہے, چاہے وہ ریسرچ کی ہے, وہ ٹریننگ کی ہے, وہ چینج کرنے کی ضرورت پڑی. اور وہ چونکہ ہمارا جو وہ روایتی طریقہ تربیت تھا اس میں کچھ کمی آ گئی ہماری دیگر مصروفیات کی وجہ سے, دیگر مشاغل کی وجہ سے, تو اس لیے ہمیں یہ ادارے بنانے کی ضرورت پڑی. یاد ہوگا آپ کو بھی کہ کچھ عرصہ پہلے, اب تو ہماری دوڑ ہو گئی کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, ہمارے بچے انجینئر بنے, ہمارا فوکس سوشل سائنسز اور آرٹس کے سبجیکٹس کی طرف شاید اتنا نہیں رہا. یہ چیزیں جو زیادہ تر تھیں یہ ڈسکس کرتی تھیں ہمارے سوشل ایشوز کو, ہماری سوشل سائنسز کو, ہماری ہیومن سائنسز کو. تو اس لیے جب جو بچے آرٹس کو پڑھتے تھے ان کو 8ویں 9ویں 10ویں کی جو کلاسز تھیں یعنی انڈر میٹرک میں, وہاں پہ ایک سبجیکٹ ہوتا تھا ہوم اکنامکس, ٹھیک ہے, اور اس میں ہی تربیت جو ہے اس طرح کی سکھائی جاتی تھی کہ ایسے بچوں کو کس طرح سے آپ ٹرین کریں گے, گھر میں چھوٹا بچہ ہے اس کس نہج کی شرارتیں ہوں گی, ان کو آپ کیسے لے کر چلیں گے. اب ہم نے وہ گریڈز کی دوڑ میں اور سبجیکٹ اور اسکوپ کے دوڑ میں اس طرح کے بہت سارے سبجیکٹس کو مائنس کر دیا اپنی عملی زندگی میں سے. اب وہ مائنس ہونے سے بھی کیا ہوا کہ ہماری بچی اس طرح سے وہ ٹرینڈ نہیں ہو سکی. ہمارے بچے وہ سبجیکٹ پہلے بھی نہیں پڑھتے تھے,
تو اب ہمیں ایسے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی کہ جو ہمارے نوجوان نسل کو جب وہ رشتہ ازدواج میں بندھنے لگیں تو ان کو اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ ملے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر انداز میں جو ہے وہ ٹرین کر سکیں اور وہ معاشرے کا جو ہے مفید شہری بن سکیں. اس سلسلے میں ایک ایگزامپل ہے میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ چند سال پہلے جو ہے وہ ہمارے یونیورسٹی نے ایک انیشیٹو لیا, وہ یہ کہ فنشنگ اسکول کے نام سے ایک 20 سے 25 دن کا پروگرام انٹروڈیوس کروایا. وہ یہ ہوتا تھا کہ جب فائنل سیمسٹر کی بچیاں جب فارغ ہو کے جا رہی ہوتی تھیں بی ایس کی یا ایم اے کی, تو ان کو جو ہے لازمی وہ 20 ڈیز کا وہ سیشن ہوتا تھا یا 30 ڈیز کا, تو اس میں بتایا جاتا تھا کہ آپ کی نشست و برخاست کیسے ہو, آپ سوسائٹی میں کس طرح سے موو کریں, آپ کہیں پہ انٹرویو دینے چاہتے ہیں تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے, آپ باقی گھر کے لوگوں افراد کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی ڈیلنگز جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے, اور اسی طرح سے باقی چیزیں. لیکن اگر وہاں پہ یہ ایلیمنٹ جو ہمارا اگلا رول ہے, کیونکہ ہر عورت کا اگلا رول جو ہے اس کی تعلیم کے بعد بے شک وہ کسی بھی پروفیشن میں جائے, مرکز محور یا مقصد جو ہے وہ کیا ہے, ایک خاندان کی بنیاد رکھنا. تو ان ایلیمنٹس کو بھی جب ہم شامل کریں گے اس میں, تو میرا خیال ہے کہ تبھی ایک جو ہے ہم پرسکون اور مفید معاشرہ جو ہے وہ وجود میں لانے کے قابل ہو سکیں. صحیح. اگر آپ کی بات کا خلاصہ کیا جائے تو جیسے ہم نے تعلیم کے اعتبار سے نئے رنگ ڈھنگ اپنا لیے ہیں, تربیت کے حوالے سے بھی ہمیں نئے اور جدید تقاضوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اچھا, اب ایک اور اہم بات جو ہم پہلے بھی اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں, کیا کوئی ایسی کتب, کوئی ایسی ویڈیوز یا جو معاون اور مددگار ثابت ہوں پیرنٹس کے حوالے سے؟ اچھا, اس میں کئی کتابیں ہیں جو اردو میں بھی اویلیبل ہیں, تربیت اولاد کے حوالے سے ہے وہ بھی اویلیبل ہے, ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے کہ جو بچوں کی جذباتی نشو نما کیسے کی جائے اس پہ بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کئی یوٹیوب چینلز پہ اسپیسیفک اگر آپ کسی ایریا میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کو بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بھی تربیت اولاد کے حوالے سے کئی سیریز ہیں جو 1-2 گھنٹے کے لیکچرز اویلیبل ہیں, لوگ وہاں پہ بھی جا کے سن سکتے ہیں. تو اس کو اسلامی پرسپیکٹیو میں اگر سننا ہے اس کے اندر تو اسی طرح جو چائلڈ سائیکالوجی ہے اس کے اوپر اردو اور انگلش دونوں میں کتابیں اس موضوع کے اوپر موجود ہیں, جس سے آپ بچوں کے بارے میں یہ جان سکتے ہیں کہ کس عمر کے بچے کیسے سوچتے ہیں اور اس عمر کے بچوں کے اوپر کس طرح سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح افیکٹو پیرنٹنگ کے اوپر بھی افیکٹو پیرنٹنگ فار ایشین فیملیز نام یہ کتاب ہے, ریسرچ بیس کتاب ہے جس میں پیرنٹنگ اسٹائل سارا ڈسکس ہوا ہے. اس میں کویشچنیئرز موجود ہیں, آپ اپنی سوچ اپنی پرسیپشن کو جان سکتے ہیں کہ آپ کا اسٹائل کیا ہے, آپ کا کیا ہونا چاہیے. تو اس طرح پیرنٹنگ کے اوپر بھی کتابیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اردو میں تو شاید ریسورسز بہت سلیکٹڈ آپ کو ملے گا اور وہ اسلامی پرسپیکٹیو میں مل جائے گا, لیکن ٹرانسلیشن بھی شاید تھوڑی ملے, لیکن انگلش میں اس کے اوپر خاصے ریسورسز موجود ہیں جو بچے کو سمجھنے سے متعلق ہیں. جو جو اردو میں کتابیں ہیں وہ ہمارے اسلامی پرسپیکٹیو میں جو چیزیں ہیں اس میں بعض چیزیں ہیں جو میں ڈاکٹر نام میں بھول گیا ان کی, جنہوں نے بچوں کے اوپر جو لکھی ہے اس کی پوری ہولسٹک ڈیولپمنٹ پہ, تو وہاں آپ کو جدید سائنس اور اسلامی پرسپیکٹیو کا کمبینیشن بھی مل جائے گا کہ ان کو ریلیٹ کر کے چیزوں کو سمجھنے کے حوالے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان موضوعات پر آپ جا کے سرچ کریں تو آپ کو کتابیں اور ویڈیو چینلز یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں, مل جائیں گی آپ. صحیح. ڈاکٹر سیدہ سعدیہ صاحبہ, بہت مختصراً ایک سوال کہ جیسے ہم نے بات کی ایک ماں کے کردار کے حوالے سے بھی, تو کیا تربیت کا عنصر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے ایک خاتون پر؟ کیا اس خاتون کو تب ہی سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ کل کو وہ چیزیں اس کے بچوں کے اندر بھی نظر آئیں؟ دیکھیں, ڈیولپمنٹ تو ایک بیبی کی جو اس دنیا کو جیسی اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے تبھی سے اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے اعضاء کی جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے, اس کی مینٹل گروتھ جہاں پہ ہے, تو وہ جو عادات ہیں ماں کی یا باپ کی, جس کو ہم آج کے دور میں جینز کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ جینیٹیکلی اس کے اندر ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں, تو ان جینیٹیکلی ڈیولپمنٹ کی جو چیز ہے اس میں کہ جو ماں سوچ رہی ہے, ماں کی جو فکر ہے, ماں جس ماحول میں رہ رہی ہے, وہ آٹومیٹیکلی بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. اور یہ تو ایک الگ سے واس سبجیکٹ ہے جس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن جس چیز کو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آج کل ماشاءاللہ بہت ساری پڑھی لکھی مائیں جو ہیں وہ جب اس پروسیس سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کا فوکس کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے کیسی ڈائٹ لینی ہے,
ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ جو ہے وہ اب کون کون سا پروسیس جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی بہت ساری وہ موبائل پہ، یوٹیوبس پہ اور بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں تو ہم فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پہلی بات تو یہ کہ ذہنی سکون اور یکسوئی آپ کو، جس طرح کا بچہ آپ بنانا چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ اس فیلڈ میں جائے، اس فیلڈ کو پڑھنا، اس چیز سے ربط پیدا کرنا وہ کس قدر اہم ہے. بینگ اے مسلم میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ آتی ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے مجھے جس قابل سمجھا ہے اور جو اپنی امانت میرے سپرد کر رہا ہے تو میں اس کا اہل بھی بنوں. اور اس اہل بننے کے لیے جہاں پہ شکر کے جذبات ہیں، احساسات کے جذبات ہیں. اب دیکھیں جب حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے خوشخبری، ان کو جو خوشخبری دی گئی ہے، تو اس کے بعد کیا انہوں نے روزے رکھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہیں یحییٰ کی جو ہے وہ خوشخبری دی جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ کس طرح سے، میرے پاس تو یہ عذر ہے، تو وہاں پہ انہوں نے روزے رکھے. یعنی للہیت، اللہ کے ساتھ رجوع، یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. ہم دنیا جہان کی، ہم ان دنوں ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ کتنا بڑا بار، کتنی بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی، کتنی بڑی ذمہ داری ہے، میرا کردار کیا ہونا چاہیے. تو وہاں پہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا، وہ ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں. یعنی ہم یا تو وہ ریسٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، ہم اپنے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ بہت ضروری ہے کھانے پینے کا خیال رکھنا، لیکن ہم اگر ایکٹیویٹیز دیکھیں تو وہ کیا ہے، ٹی وی ڈراماز ہیں، فلمیں ہیں، اس طرح کے دیگر چینلز ہیں جن کو ہم سرچ کر رہے ہوں گے، چیزیں دیکھ رہے ہوں گے. لیکن پازیٹیو ایکٹیویٹی، پڑھنا، پڑھانا، فکر کی حامل ہونا اور قرآن کریم یا تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، یا اگر خود پڑھ نہیں رہے کم از کم اپنے اس ماحول کے اندر لگا کر رکھیں، اس کا آٹومیٹیکلی اثر جو ہے وہ ہماری آنے والی نسل کے اوپر ہوگا. اسی لیے آپ جب اولیاء اللہ کے واقعات جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، نیک اور صالح افراد کے واقعات پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ نیک اور صالح کیوں تھے کہ ان کی ماں جو ہے وہ اس نہج کے اوپر تھی اس دوران میں، اس پروسیس میں. لہٰذا وہ جب بچہ اس دنیا میں آیا ہے تو وہ عام لوگوں سے ہٹ کر عادات کرنے والا تھا، بہت سنجیدہ تھا، صالح تھا، شروع ہی سے اعلیٰ اخلاق کا حامل تھا. کہیں پہ ماں نے جھوٹ سے منع کیا تو فوراً منع ہو گیا. آج ہمارے بچے کیوں نہیں اس چیز سے منع ہو پا رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا اپنا کردار شروع سے ویسا نہیں رہا. صحیح، جزاک اللہ خیر. بہت مفید گفتگو رہی آپ کے ساتھ. اور اگر خلاصہ کیا جائے آج کے موضوع کے اعتبار سے گفتگو کا، تو والدین کا کردار بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جس بیج کی آپ آج آبیاری کریں گے، کل کو وہی بیج شکل کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. میں آپ دونوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی کا سفر کٹ رہا ہے مگر ذمہ داریاں بہت، وقت ہے مختصر، آج محنتیں ہو گر، کل ملے گا ثمر. آج اپنے وقت کا کل پہ ہوگا اثر، کام کاج نوکری روزگار بھی ہے اہم، لیکن آج نسل کے کل کا رکھنا ہوگا فہم. بینک بیلنس اور پراپرٹی کا سحر ہے سوار، بنگلے اور گاڑیاں، پیسہ اور کاروبار، اصل جائیداد تو نیک نام نسل ہے، آخرت میں کام آئے یہ تو ایسی فصل ہے. فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد.